ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لهم لا يؤمنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ احباب سماعت فرما چکے ہیں کہ 20 سال کی طویل مدت کے بعد پھر اللہ کریم نے عام دوستوں کی خدمت میں دین کی چند باتیں بیان کرنے کی نسبت سے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. الحمدللہ. پچھلے سال سلہڑ میں بیان کے بعد ایک دوست نے مجھے رکا دیا اور اس رکا میں یہ لکھا ہوا تھا کہ 31 دسمبر 1996 کو آپ نے یہاں قریب ہماری مسجد میں بیان کیا تھا اور وہ اس حوالے سے بیان اہم تھا کہ تاریخ بدل گئی تھی. اتنی بات تو میرے ذہن میں بھی تھی کہ علاقہ ایبٹ آباد کا یہاں کوئی تھا، لیکن سچی بات ہے کہ مسجد میرے ذہن میں نہیں تھی. کہاں ایران کا علاقہ تفتان اور دال بدین، اور کہاں کراچی سے لے کر گلگت اور سیال کوٹ سے لے کر خیبر، پھر بیرون ملک. روزانہ میرے سامعین بھی بدلتے ہیں، میزبان بھی بدلتے ہیں. تو میرے ذہن کے اندر تو سچی بات ہے پچھلے سال جب رکا پہنچا تو مسجد نہیں تھی،
اب ہمارے محترم بھائی اورنگزیب صاحب نے انتہائی محبت اور پیار کے ساتھ اور ان کے رفقا نے بڑے خلوص کے ساتھ مجھے دعوت دی کہ دوبارہ 31 دسمبر آ رہی ہے اور 2016، تو ہمارے احباب کی یہ خواہش ہے کہ دوبارہ اسی تاریخ کو بیان ہونا چاہیے۔ تو ایک جملہ تو 20 سال پہلے والا میرے ذہن میں ہے کہ جب تاریخ تبدیل ہوئی تھی تو میں نے دوستوں کو کہا تھا بیان کے دوران کہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ جب بیان فرمایا کرتے تھے تو عشاء کے بعد بیان شروع کرتے تھے تو صبح کی اذان ہو جاتی تھی، دن تبدیل ہو جایا کرتا تھا۔ کہاں شاہ جی اور کہاں ہم جیسے نالائق لوگ، کجا ذرہ کجا آفتاب۔ لیکن میں نے بطور مذاق دوستوں کو یہ عرض کیا تھا کہ ایک تاریخ تو میری بھی بن گئی ہے کہ 1996 میں بیان شروع ہوا اور 1997 تک جاری رہا، لیکن سچی بات ہے اب وہ تاریخ دہرانے کی میرے اندر سکت نہیں۔ میں تو مایوس ہو چکا تھا کہ شاید میں حاضر نہ ہو سکوں۔ 4.5 گھنٹے ہمارا جہاز لیٹ ہو گیا سکھر سے۔ میں کراچی، حیدرآباد، بلوچستان اور سندھ کے بیانات سے آج واپس آ رہا تھا۔ بس آپ دوستوں کا خلوص ہے بھائی اورنگزیب صاحب، یہ ان کی محبت اور رفقا کا پیار کہ ہم 6:30 بجے اسلام آباد پہنچے، پھر کوشش کی، اللہ کریم نے اپنی رحمت سے پہنچا دیا۔ ہم کچھ نہیں، سب کچھ کرنے والا میرا اللہ ہی ہے۔ 20 سال گزرتے پتہ ہی نہیں چلا، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ 20 سال کا اتنا طویل عرصہ ایسے معلوم ہو رہا ہے جیسے ایک لمحہ گزرا ہو۔ الذمۃ علی من رواہ، کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا عرصہ تبلیغ یہ تو قرآن مجید میں ہے 950 سال، اور عمر تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کتنی تھی، 1400 سال، 1700 سال۔ کتابوں میں مختلف روایات ہیں۔ وفات کے وقت ملک الموت، جسے عوام اسرائیل کے نام سے یاد کرتی ہے، اس نے حضرت نوح علیہ السلام سے سوال کیا، حضرت اتنی طویل عمر آپ نے زندگی کو کیسے پایا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کا جواب یہ تھا، زندگی ایسے جلدی گزری، معلوم ہوتا ہے ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں اور دوسرے سے نکل چکا ہوں۔ دعا کرو کہ اللہ کریم ہم تمام احباب کی یہاں اپنے گھر میں حاضری مل بیٹھ کر بیان کرنا سننا قبول فرما کر ہم سب کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ اور اس 20 سال کے طویل عرصہ میں جتنے ہمارے آپ کے رفقا دنیا سے رخصت ہو چکے، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تمام اہل ایمان کی مغفرت کاملہ فرمائے، اور رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور اللہ ہماری کمی بیشیاں معاف فرما کر جنت میں ہمارا داخلہ آسان فرمائے۔ 3 باتیں میں نے عرض کرنی ہیں۔ سیرت طیبہ کا مقدس عنوان ہے۔ ایک مرتبہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ آپ کے وضو کا پانی جب زمین پر گرنے لگا تو صحابہ کرام نے وہ پانی زمین پر نہیں گرنے دیا، آپ کا استعمال شدہ پانی ہاتھوں میں لے کر صحابہ کرام نے اپنے جسموں پر ملنا شروع کر دیا۔ اور یہ کوئی پانی معمولی ہے؟ رب کعبہ کی قسم، ساری انسان جتنے بھی کائنات کے ہیں، تمام انسانوں کے جسموں سے لگنے والا پانی
ایک طرف جمع کر دیا جائے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مبارک سے لگنے والے پانی کے ایک قطرے کی شان کا مقابلہ ساری کائنات کے انسانوں کے وجود والے پانی نہیں کر سکتے۔ الفاظ حدیث پاک میں یہ ہیں، عن عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ یوما فجعل اصحابه يتمسحون بوضوئه۔ آمنہ گلال صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن وضو کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو والا پانی جسم مبارک سے لگنے کے بعد جب زمین پہ گرنے لگا، صحابہ کرام نے وہ پانی زمین پہ نہیں گرنے دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کو ہاتھوں میں لے کر اپنے جسم پہ ملنا شروع کر دیا۔ یہ پانی کوئی معمولی تو نہیں تھا، اس کی نسبت تھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تھوڑی کام کرو، میں آپ کا نام مبارک لینے لگا ہوں، لیکن دعا آپ کے لیے تب کروں گا جب صلی اللہ علیہ وسلم کی گونج آپ کی زبانوں سے سنوں گا۔ محبت کے ساتھ نام مبارک لے رہا ہوں، خوب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے سفر کا اندازہ لگائیں، کہاں سکھر اور کہاں ایبٹاباد، جذبے کے ساتھ خوب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محبت سے سنا دیجیے، خوب نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے مومنو جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ ظلم پہ ظلم سہ کے یہ بولے بلال، ظالمو یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی کی نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم مبارک سے لگنے والا پانی صحابہ کرام نے ہاتھوں میں لے کر جسم میں ملنا شروع کر دیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما يحملكم على هذا او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا میرے جان نثارو یہ بتاؤ، میرے جسم مبارک سے لگنے والا پانی تم نے ہاتھوں میں لے کر اپنے جسم میں ملنا کیوں شروع کر دیا ہے؟ قالوا حب اللہ ورسولہ، صحابہ کرام عرض کرنے لگے ہیں ہمیں اللہ سے بھی پیار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہے، آپ کے پیار کی وجہ سے آپ کے جسم سے لگنے والا پانی ہاتھوں میں لے کر وجود پہ مل رہے ہیں۔ آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی جو سنانی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ
يصدق حديثا إذا حدث أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا جس بندے کو یہ بات پسند ہے کہ میں اللہ سے پیار رکھوں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھوں, اللہ مجھے بھی محبوب بنا لے, اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیارا بنا لے, ایسے بندے کو 3 کام کرنے پڑیں گے. وہی 3 کام سنانے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ ہے تو پہلا کام يصدق حديثه إذا حدث أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میں دعویٰ کروں چادر میری ہے, کوئی بندہ بھی نہیں مانے گا جتنے تک میں دلیل پیش نہ کروں, دکاندار کی رسید دکھاؤں, گواہ پیش کروں, خریداری کے وقت یہ بندہ میرے ساتھ تھا, تب آپ دوست مانیں گے میرا دعویٰ سچا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہے. میرے ساتھیوں 3 کام کرنے پڑیں گے. نمبر 1, ایسے بندے کو چاہیے جب بھی بات کرے سچی بات کرے, زبان سے جھوٹ نہ نکالے. یہ تو حدیث پاک کا حوالہ تھا, اب میں قرآن پاک کی طرف آ رہا ہوں. یہ میرے سامنے تیسرا پارہ, سورت کا نام سورت آل عمران. یہ میں نے سورت آل عمران کھولی ہوئی ہے, آیت نمبر 17 میرے سامنے ہے. اللہ نے جنتیوں کی نشانیاں بیان کی ہیں سورت آل عمران میں. اس مقام پر جنتی کون ہے؟ فرمایا والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. آیت نمبر 17 سورۃ آل عمران تیسرا پارہ. جنتی کون ہے؟ صبر کرنے والے, ماتم کرنے والے نہ, گریبان پھاڑنے والے نہ, بال نوچنے والے نہ, جزا فضا کرنے والے نہ. جنتیوں کی اس مقام پر پہلی علامت صبر کرنے والے. دوسری علامت والصادقین, سچ بولنے والے, زبان کے بھی سچے, عمل کے بھی سچے, نیت کے بھی سچے. تیسری علامت والقانتین, اللہ کا حکم ماننے والے اور رب العالمین کے فرما بردار بندے. اور چوتھی جنتیوں کی علامت والمنفقین, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے. اب ہم خیال قرآن پاک کا انداز, صبر کرنے کے بعد, سچ بولنے کے بعد, اللہ کا حکم ماننے کے بعد, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد ان کو اپنے اعمال پر فخر نہیں ہے, بلکہ والمستغفرین بالاسحار. صبر کرنے کے بعد, سچ بولنے کے بعد, اللہ کا حکم ماننے کے بعد, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بعد, ساری کے وقت اللہ سے کمی پیشیوں کی معافیاں مانگنے والے. یاد رکھیے گا, کام آکڑ سے نہیں بنتا میرے حباب, کام آئسی سے بنتا ہے. اپنے دور کے اندر پنجاب کے ولیوں کے سردار حضرت سلطان العارفین باہو سلطان رحمت اللہ نے فرما گئے, فرمانے نام سیر نہ پا چھٹا کی تے نہ پوری سر ساہی ہوں. سرسائی ہوتی ہے چھٹاؤں کا بھی چوتھا حصہ. فرمانے نام سیر نہ پا چھٹا کی تے نہ پوری سر ساہی ہوں. نہ میں تولا نہ
رتی ہو انج رتیاں تلا تے او بھی پوری نہیں ہوں فضل تے تول پورا ون ہو سی باہوں جنا ہو سی فضل الہی ہو کام آکڑ سے نہیں بنتا کام آئیسی سے بنتا ہے انکساری سے بنتا ہے سارے نیک اعمال کرنے کے بعد سحری کے وقت اللہ سے کمی بیشی کی معافیاں مانگنے والے سنانا یہ چاہتا تھا جنتیوں کی علامات میں سے ایک بہت بڑی علامت اللہ نے بیان کی ہے سچ بولنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا میرے ساتھ پیار کرنے کا دعویٰ ہے تو پہلی دلیل یہ پیش کرنی پڑے گی فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَهُ اور میرے سامنے رب العالمین کی لارب کتاب سورت کا نام سورت التوبہ ہے یہاں قرآن پاک کا انداز اللہ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آیت نمبر 119 سورت التوبہ 11واں پارہ ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کا ساتھ دو حدیث پاک سنیں میں بھی صاحب اولاد ہوں جو صاحب اولاد دوست یہاں تشریف فرمائے وہ غور سے سنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دیکھا ہاتھ بند تھا اپنے معصوم بیٹے کو بلا رہی تھی بیٹے عبداللہ جلدی آ یہ میرے ہاتھ کے اندر چیز ہے تجھے چیز دینا چاہتی ہوں ہاتھ بند ہے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ہاتھ میں کیا چیز ہے بیٹے کو کیا چیز دینا چاہتی ہو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسینوں میں سے آسن ہونا برحق آپ کا جمیلوں میں سے اجمل ہونا برحق آپ کا شریفوں میں سے اشرف ہونا برحق آپ کا کریموں میں سے اکرم ہونا برحق لیکن پردے کی اوٹ میں سے سب کچھ جاننا صرف اللہ کریم کا حق ہے 29واں پارہ سورت کا نام سورت الملک یہ میرے سامنے 29واں پارہ کھلا ہوا ہے یہاں قرآن پاک کا انداز یہ آیت نمبر 13 اور 14 میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے فرمایا قولکم وجہروا به انه علیم بذات الصدور الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر اونچی آواز میں بات کرو پھر بھی اللہ جانتا ہے ایسا آواز میں گفتگو کرو پھر بھی اللہ جانتا ہے اونچی اور آہستہ آواز کو کیسے نہیں جانتا رب العالمین تو دل کے ارادے اور نیتیں بھی جانتا ہے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر پیدا کرنے والا اللہ ہے تو ہر چیز کا علم رکھنے والا بھی صرف اللہ ہے باریک سے باریک چیزیں بھی اللہ جانتا ہے ذرے ذرے کی خبر رکھنے والا بھی اللہ ہے اللہ کا نام جو دوست اونچا لے گا میں دعا کروں گا اللہ اسے دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال کر دے ذرے ذرے کا علم رکھنے والا صرف کون ہے اللہ اونچا نام لے گا اس کے لیے دعا ہے ہر ایک چیز کا علم رکھنے والا صرف کون ہے اللہ ہاتھ میں کیا چیز ہے کیا چیز دینا چاہتی ہو اس عورت نے ہاتھ کھولا ہتھیلی پہ کھجور کا دانہ رکھا ہوا تھا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کو بلا رہی ہوں عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کھجور کا دانہ دینا چاہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر تیرے ہاتھ میں کوئی چیز نہ ہوتی تو بیٹے کو کہتی بیٹے آ ہاتھ میں چیز ہے تجھے چیز دینا چاہتی ہوں. اگر تیرا ہاتھ خالی ہوتا اللہ کے دفتر میں تیرا بہت بڑا جھوٹ لکھا جاتا. کیا مسئلہ سمجھ آیا احباب؟ معصوم بچے کو بہلانے کے لیے بھی شریعت میں جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں. آپ سے پیار کا دعویٰ ہے تو سچ بولنا پڑے گا. معاف کرنا ہمارے دکاندار دوست کہتے ہیں حضرت ہم جھوٹ نہ بولیں تو سودا نہیں بکتا. چپ کر گئے ہو نہیں کہتے بالکل جی صحیح ہے. حضرت ہم جھوٹی قسم نہ اٹھائیں تو خریدار کو اعتبار نہیں آتا. مجبوری ہے نا جی. اللہ کے ہاں یہ مجبوریاں نہیں چلیں گی. بخاری شریف کے اندر لفظ ہے کتنی بڑی مجبوری پیش آ گئی ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے سفر میں جا رہے تھے. چلتے چلتے راستے میں ایک بندے سے ملاقات ہو گئی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جانتا تھا. خیریت آپ ٹھیک ہیں خوش ہیں؟ جیسے ہمارا رواج ہے ہم خیریت پوچھتے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خیریت پوچھی حالات پوچھا. اب وہ بندہ کہنے لگا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مما کا یہ بتائیے آپ کے ساتھ والی شخصیت کون ہے؟ راست آؤٹ کرنا نہیں. دشمنوں نے 100 اونٹوں کے انعام کا اعلان کیا ہوا تھا. اب مجبوری بن گئی ہے جھوٹ بھی نہیں بولنا. بندہ بھی سوال کر رہا ہے ساتھ کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مجبوری کے عالم میں بھی جھوٹ نہیں بولا. فرمانے لگے مجھ سے پوچھتے ہو ساتھ والا بندہ کون ہے؟ رواہ البخاری. عرب کے لوگوں کی عادت تھی اگر راستے کا پتہ نہ ہوتا مزدوری دے کر اجرت دے کر پیسے دے کر کسی بندے کو بطور رہبر ساتھ رکھا کرتے تھے. تو نے مجھے راستہ دکھانا ہے میں تجھے معاوضہ دوں گا مزدوری دوں گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے پوچھتے ہو ساتھ والا بندہ کون ہے؟ میرے ساتھ وہ بندہ ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے. سوال کرنے والے نے سمجھا شاید راستے کا پتہ نہیں ہے مزدوری دے کر پیسے دے کر کوئی راستہ دکھانے والا رہبر ساتھ رکھا ہوا ہے. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی نیت یہ تھی میرے ساتھ وہ انسان ہے جو مجھے جنت کا راستہ دکھاتا ہے. سبحان اللہ. جھوٹ نہیں بولا. معاف کرنا آج تو جھوٹ بول کر ہم کام نکال لیتے ہیں. قیامت میں کیا ہوگا؟